رضی اللہ رضی فضائل رفیق النبی، نجیب النبی، وزیر النبی، ذو الہجرتین، المہاجر، المجاہد، سابق الاسلام، البدری، الاحدی، نجباء اصحاب محمد، بانی مسجد قباء، الطیب، المطیب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عمار، والد کا نام یاسر، والدہ کا نام سمیہ، کنیت ابو قیزان، لقب رفیق النبی۔ اللہ عز و جل نے انسانوں پر اپنی رحمت عام کرنے کے لیے امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جیسی عظیم مسند سے نوازا، اور جن سعادت مند انسانوں نے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے آپ کو آزمائش اور تکالیف کے لیے پیش کیا، ان میں سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان ہی علماء محققین و مؤرخین کی تحقیق کے مطابق سابقین اولین اور مہاجرین میں سے ہے، اور یہ خوشبختی صرف 2 صحابہ کرام کے مقدر میں آئی ہے۔ ان میں سے ایک خلیفہ اول، خلیفہ راشد، سسر رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادت مند دکیاریوں کی صف میں شامل ہونے والے وہ عظیم شخص ہیں جنہیں صرف اس جرم کی پاداش میں سزا دی جاتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لات اور عزیٰ نہیں بلکہ عظیم الجلیل رب العالمین احکم الحاکمین صرف اللہ عز و جل ہی ہمارا پروردگار ہے، اور قبائلی قریش نہیں بلکہ امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے ہادی و مربی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا مختصر گھرانہ تھا۔ آپ مکہ میں پیار و مددگار تھے، کوئی قریبی عزیز نہ تھا، خونی رشتہ داری کسی سے نہ تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی طاقت، منصب یا وجاہت نہ تھی، ان کی غلامی کی بنا پر کسی پر اثر و رسوخ بھی نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کے لیے مسلمان ہونا اس وقت بہت ہی مشکل کام تھا۔ مگر ان لوگوں نے ایمان کو تام کر ابدی سعادت حاصل کر لی اور اپنے آپ کو اذیت اور مشقت کے لیے تیار کر لیا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہونا اہل کفر کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ ان کے ایمان لانے تک چند ہی لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب آزمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھرپور کامیابی حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کے لیے غوطے لگوا کر بدحواس کیا گیا، تپتی ریت میں لٹا کر تڑپایا گیا، دہکتی انگاروں کی تپش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کی، ہر قسم کے ظلم اور ستم کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر ایک عضو زخمی ہوا، مگر اپنی ایمان میں ذرہ برابر تزلزل نہ آنے دیا۔ میدان عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شہسوار تھے، رات بھر نماز اذکار میں مصروف رہتے۔ اسلام میں سب سے پہلی مسجد قباء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بنائی تھی، جو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، دین سے لگاؤ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دینی جذبہ، عبادت کا ذوق، شہادت کا شوق اور دوسری عظیم خصوصیات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عالی مرتبہ بنا دیا کہ ایک مرتبہ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، من عادی عمارا عادہ اللہ ومن ابغض عمارا ابغضہ اللہ، جو عمار سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا، اور جو عمار سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر فرمانے لگے، اب جا کر دوستوں سے ملیں گے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری جماعت سے ملیں گی۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ پیش کیا، دودھ پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بسعادت 94 سال کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت سے حصہ نصیب فرمائے۔